السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کو میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے یا ایمان کی علامت ہے، کیا یہ حدیث ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ بعض حضرات اپنی تقریروں میں یا سیاسی جلسوں میں اور بعض علماء حضرات بھی ناواقفیت کی وجہ سے حدیث کے عنوان سے یہ الفاظ نقل کرتے ہیں، حب الوطن من الایمان، کہ وطن سے محبت ایمان کا جز ہے یا وطن سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ حدیث کے عنوان سے ان الفاظ کو بیان کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، چونکہ یہ من گھڑت الفاظ ہیں جن کو حدیث کا لیبل لگا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ وطن سے محبت دین اور ایمان میں کیا اہمیت رکھتی ہے، تو وہ مستقل ایک الگ بات ہے۔ وطن سے محبت اور تعلق رکھنا، اپنی پیدائشی جگہ سے محبت کرنا، یہ ایک اچھی بات ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے مکہ سے مخاطب ہو کر کہا تھا، روئے زمین پر مجھے تو سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں مکہ چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ اور پھر جب آپ نے اپنا وطن مدینہ بنا لیا تو آپ نے اپنے وطن کے بارے میں بھی دعا کی کہ یا اللہ تو مدینہ کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے، پیدا کر دے، جیسا کہ مکہ کی محبت آپ نے ہمارے دلوں میں پیدا کی ہوئی تھی۔ لہذا وطن سے محبت یہ الگ بات ہے، لیکن یہ حدیث نہیں ہے۔ ذاکر بھائی بٹلہ ہاؤس سے معلوم کرتے ہیں، اگر کوئی آدمی اپنی منت پوری نہ کر سکتا ہو تو اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا شریعت میں کوئی کفارہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، کہ تم اپنی نظر کو اور جو منت تم نے مانی ہوئی ہے اس کو پورا کرو۔ منت کے بہت سارے، نظر کے بہت سارے مسائل ہیں جن میں یہ بات بنیادی ہے کہ آدمی کو اولاً تو منت اور نظر نہیں ماننی چاہیے، چونکہ وہ لوگ جو عقائد کے لحاظ سے کمزور ہوں گے، اگر منت اور نظر ماننے کے نتیجے میں ان کی کوئی مراد پوری ہو گئی تو اللہ سے ہٹ کر ان کا دل دماغ نظر اور منت ہی کی طرف چلا جائے گا۔ وہ اپنی کوئی بھی مراد کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے منت مان لیا کریں گے۔ حالانکہ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کو کوئی پریشانی لاحق ہو یا کسی چیز کی ضرورت ہو تو اسے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ پریشانیاں ہوں تو اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، نہ یہ کہ آدمی منت مانے۔ لہذا اولاً تو آدمی اللہ ہی سے مانگے، لیکن اگر کوئی منت مانتا ہے تو پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ اسے پورا کیا جائے، حتی الامکان آدمی اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ نہ ہو کہ آدمی جوش و خروش میں بلا سمجھے سوچے کچھ بھی منت مان لے، پھر بعد میں اس کی ادائیگی مشکل ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسی ہی منت مان لے کہ جس کی ادائیگی اس کے لیے مشکل ہو جائے، مثال کے طور پر کسی آدمی نے یہ منت مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں راہ خدا میں ایک جانور ذبح کروں گا یا ایک جانور صدقہ کروں گا، اس کی منت پوری ہو گئی، زندگی بھر اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہ آئے کہ وہ کوئی جانور خرید کے ذبح کر سکے یا صدقہ کر سکے، تو پھر اس کے لیے کفارہ یہ ہے، وہی کفارہ جو قسم کا کفارہ ہے، یعنی وہ 10 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یا یہ کہ وہ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، یا اگر اس پر بھی قادر نہ ہو وہ پھر 3 روزے رکھے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، کیا 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے؟ قرآن مجید یہ انتہائی اہمیت اور عظمت کی حامل کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ بذات خود لیا ہے، اور قرآن مجید اپنے سے پہلی تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور مجموعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتابیں دیگر انبیاء پر پہلے نازل فرمائی، ان کتابوں میں جو مضامین تھے وہ مضامین چند لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمو دیے ہیں۔ اور قرآن مجید کی تلاوت یہ مستقل عبادت ہے جس کی جا بجا قرآن اور احادیث میں ترغیب دی گئی ہے۔
اسی اہمیت کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی مختلف صورتوں کی اور مختلف آیتوں کی مستقلاً بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہے، جیسے آیت الکرسی کی فضیلت بیان فرمائی ہے، معوذتین کی فضیلت بیان کی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورہ بقرہ پہلی صورت ہے، اس کی آخری 2 آیتوں کی مستقل فضیلت ہے، اور بھی بہت ساری آیتوں کی فضیلت ہے۔ اسی طرح بہت ساری صورتوں کی بھی فضیلت ہے، جن میں سورہ اخلاص کی فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، والذی نفسی بیدی انہا تعدل ثلث القرآن۔ لیکن یہ فضیلت سورہ اخلاص کی فضیلت اور اس کی عظمت اہمیت کو بتلانے کے لیے ہے۔ یہ نہ ہو کہ آدمی قرآن مجید پڑھنے کے بجائے صرف سورہ اخلاص پڑھتا رہے اور یہ سمجھے کہ پورا قرآن میں نے پڑھ لیا، یہ نہیں ہوگا، بلکہ مستقلاً پورے قرآن مجید کی تلاوت یہ الگ فضیلت ہے، اور سورہ اخلاص کی فضیلت یہ اپنی جگہ الگ ہے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، ناپاک سوکھا ہوا کپڑا دوسرے کپڑوں کو لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ سوکھا ہوا ناپاک کپڑا اگر دوسرے پاک کپڑوں میں مل جاتا ہے تو صرف آپس میں ملنے سے پاک کپڑے وہ ناپاک نہیں ہوں گے، لیکن اگر آدمی نے ناپاک کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ سوکھے تھے، وہ گیلے کپڑوں میں لگ گئے، اور پھر ان سوکھے کپڑوں کی ناپاکی پاک دھلے ہوئے گیلے کپڑوں میں منتقل ہو گئی، تو اب جتنے حصے پر وہ ناپاکی لگی ہے اتنا حصہ کپڑوں کا ناپاک ہو جائے گا، یا یہ کہ ناپاک کپڑے وہ گیلے ہو گئے اور وہ سوکھے ہوئے پاک کپڑوں میں مل گئے، تو جتنے کپڑوں میں وہ کپڑا مل جائے گا اتنا حصہ ہی ناپاک ہو جائے گا، یا یہ کہ سوکھا کپڑا وہ بھیگ جائے، گیلا ہو جائے، پھر انسان کے جسم پر لگ جائے تو اتنے ہی حصے کو پاک کرنا یہ ضروری ہو جائے گا، لیکن صرف سوکھے کپڑے پاک کپڑوں میں مل جائیں تو اس سے ناپاک نہیں ہوں گے۔ معاذ رضا صاحب اخلا سے معلوم کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یاد رکھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی عام انسانوں کی طرح فطری اور خلقی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں آیات ہے، آپ سے کہا گیا قل انما انا بشر مثلکم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہیے کہ میں بھی تمہاری طرح آدمی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات وہ عام لوگوں کی ضروریات کی طرح تھی، آپ کھاتے پیتے بھی تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے، لہذا یہ کہنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے یہ تو درست نہیں ہے۔ لیکن جہاں قرآن مجید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا گیا ہے، وہاں اس سے مراد آپ کی نورانی صفات ہیں، وہاں اس سے مراد ہدایت کا فیضان ہے، یہ نہیں کہ آپ ہی نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ نور سے فرشتے پیدا ہوئے ہیں، نور سے انسان پیدا نہیں ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں، نماز میں کوئی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائے گی یا باقی رہے گی؟ نماز میں اگر کوئی آدمی باہر کے کسی آدمی کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے تو اس آدمی کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی آدمی نے چھینکا اور اس نے الحمدللہ کہا اور دوسرے نے سن کر یرحمک اللہ کہہ دیا نماز ہی کے دوران، تب بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ شمیم بھائی ذاکر نگر سے معلوم کرتے ہیں، کیا دن کی سنتوں اور نفلوں میں زور سے قرات کر سکتے ہیں یا نہیں؟ انفرادی طور پر نماز پڑھنے والے آدمی کو سری نمازوں میں، یعنی جن میں آہستہ تلاوت کی جاتی ہے، سرن آہستہ ہی تلاوت کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی منفرد اپنی الگ نماز پڑھنے والا سری نماز میں جہرن قرات کر لے تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی دن میں نوافل پڑھتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دن کی نوافل میں زور سے قرات نہ کرے۔ ہاں، رات میں جو نوافل پڑھے گا اس میں اس بات کی اجازت ہے کہ وہ زور سے جہرن تلاوت کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔